گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج فرض علوم کورس میں جو ہمارے موضوعات ہیں وہ 4 موضوعات جو ہے وہ ہمارے جدول میں چھپے ہوئے ہیں، جن میں سب سے پہلا رجعت کرنا ہے، رجوع کرنا، دوسرے عدت سے متعلق مسائل اور احکام، اور اس کے ساتھ ہی بچوں کی پرورش کے احکام، اور پھر نان نفقے سے متعلق شرعی احکام۔ 5واں موضوع جو ان کے درمیان کا ضمنی ہی موضوع ہے وہ ہے عدت کے بعد سوگ کا بیان۔ عورت پر عدت میں جن چیزوں کی پابندیاں لازم ہوتی ہیں وہ بیان سوگ کا بیان کہلاتا ہے۔ تو یہ 5 جو ہے وہ بیانات ہیں، آج ہمارے موضوعات ہیں جن کے اوپر انشاءاللہ عز و جل ضروری مسائل، ان کے واجبات اور فرائض کے حد تک جو مسائل ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں رجعت کے بیان سے، یا رجوع کے بیان کہہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ طلاق کے بعد یا تو امساک بالمعروف ہوگا، بھلائی کے ساتھ عورت کو روک لیا جائے گا اپنے ہی نکاح میں، یا تسریح باحسان، یا پھر احسان کے ساتھ اسے چھوڑ دیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا کہ وہ عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ مطلقات رجعیہ وہ عورتیں جن کو طلاق رجعی دے دی گئی، ان کے شوہروں کو عدت میں اپنی مطلقہ رجعی عورت کو واپس لینے کا حق ہے اگر اصلاح مقصود ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔
اور جب عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے کے قریب پہنچ جائے تو ان کو خوبی کے ساتھ روک سکتے ہو۔ حدیث مبارکہ اس بارے میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو طلاق دی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے والد حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کو کہیں کہ ان سے رجعت کر لیں، رجوع کر لیں۔ نکاح میں مرد کو 3 طلاقوں کا حق شریعت مطہرہ نے دیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے معاملات زندگی، ازدواجی زندگی درست راہ پر گامزن نہ ہو رہی ہو اور ابتدائی مراحل جو اس کو راہ راست پر لانے کے لیے موجود ہیں ان پر بھی عمل کر لیا اور کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ انجام طلاق تک پہنچ جائے، تو بھی حکم یہ ہے کہ 3 طلاقیں ہرگز نہ دی جائیں، کیونکہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا گناہ ہے اور اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو رجوع کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے 3 طلاقوں کا کہا گیا اور اس کا اختیار دیا گیا، اور اس میں تینوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اگر ضرورت پڑے تو فقط ایک استعمال کرے، اور جو طلاق دے وہ بھی رجعی الفاظ سے طلاق دے، ایسے الفاظ سے جن کی وجہ سے عدت کے اندر اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہو۔ پھر یوں ہی دوسری طلاق کے اندر بھی حکم ہے کہ اگر پھر کبھی زندگی کے کسی موڑ پر دوسری طلاق دے دی تو اب بھی اگر رجعی الفاظ سے طلاق دی ہے تو عدت کے اندر اندر شوہر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے۔ اب رجوع جو شوہر کر سکتا ہے وہ رجوع کیا ہے؟ اور یہ رجوع کا حکم فقط 2 طلاقوں تک ہے۔ اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر رجوع جائز نہیں ہے، اور اس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر تیسری طلاق اسے دے دی تو اب وہ عورت اس شخص کے لیے حلال نہ ہوگی حتیٰ کہ وہ اپنے اس سابقہ شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے۔ تو 2 طلاقوں تک جب رجعی الفاظ سے طلاق دی جائے گی تو عورت سے شوہر عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے۔ اور عدت میں رجوع کا معنی یہ ہے کہ جس عورت کو رجعی طلاق دی ہے اسے عدت کے اندر اندر پہلے نکاح پر ہی باقی رکھنا، پہلے نکاح پر ہی باقی رکھنا، نیا نکاح جو ہے وہ یہاں پر رجوع میں حاجت نہیں ہے۔ رجعت کا سنت طریقہ یا مسنون طریقہ کہ کن الفاظ سے رجعت کی جائے وہ کیا ہے؟ بسا اوقات 1 یا 2 طلاقیں رجعی دینے کے بعد لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے طلاق جو ہے وہ دے دی، معاملہ ختم ہو گیا، اب جو ہے وہ نکاح کے بارے میں سوچتے ہیں، اسی عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ اگر 2 طلاقوں تک دی گئی ہیں تو بغیر نکاح کے بھی رجوع
ہو سکتا ہے، اور اس کے رجوع کا بہت آسان طریقہ شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے۔ رجوع کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ الفاظ سے رجعت کرے۔ رجعت دو طریقے سے ہوتی ہے، الفاظ سے اور افعال سے۔ کوئی ایسا کام کر لے جس سے رجوع ہو جائے، یا پھر ایسے الفاظ کہے جن سے رجوع ہو جائے۔ تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ الفاظ سے رجوع کرے، اور رجوع کرنے پر دو عادل شخصوں کو گواہ کر لے، دو عادل شخصوں کو گواہ بنا لے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی یہ خبر پہنچا دے کہ میں نے جو تجھے طلاق رجعی دی تھی میں نے اس سے رجوع کر لیا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عدت گزار رہی ہو اور اس تک یہ خبر نہ پہنچے تو عدت گزارنے کے بعد وہ آگے کہیں اور نکاح کر لے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ وہ بیوی کو بھی یہ خبر پہنچا دے کہ میں نے رجوع کر لیا۔ اگر جو ہے وہ گواہ نہ کیے تو بھی رجوع ہو جائے گا، یوں ہی گواہ کر لیے لیکن عورت کو خبر نہ پہنچائی تو بھی رجوع ہو جائے گا، لیکن مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ اور اگر فعل سے رجعت کی، یعنی وہ افعال جن سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، شہوت کے ساتھ بوسہ لینا یا بلا حائل چھونا، تو جن افعال سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے ان افعال سے رجعت فعل کے ذریعے ہو گئی، کہ زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن ایسے افعال کر دیے کہ جن سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، تو ان سے بھی رجوع ہو جائے گا۔ جب رجوع کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ جو طلاقیں پہلے دی گئی تھیں وہ ختم ہو گئیں، ایسا نہیں۔ رجوع کا فائدہ یہ ہے کہ اسی نکاح میں رہتے ہوئے آئندہ جو ہے وہ شوہر اور بیوی کا تعلق باقی رہے گا، کیونکہ طلاقیں 3 سے کم ہیں۔ لیکن جو طلاق دے دی گئی ہے وہ طلاق ختم نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے ایک طلاق کے بعد رجوع کیا تو آئندہ زندگی بھر اس کو 2 طلاقوں کا ہی اختیار باقی رہے گا۔ اگر 2 طلاقوں کے بعد رجوع کیا تو آئندہ زندگی بھر ایک ہی طلاق کا اختیار باقی رہے گا۔ یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ رجوع کرنے سے پچھلی طلاقیں ختم ہو گئیں اور دوبارہ 3 طلاقوں کا اختیار آ گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رجعت کے الفاظ کون سے ہیں جن سے رجعت ہو جائے گی؟ میں نے تجھ سے رجوع کیا، یا میں نے اپنی زوجہ سے رجوع کیا، یا تجھ کو اپنے نکاح میں واپس لیا، یہ سب رجعت کے رجوع کے صریح الفاظ ہیں کہ ان کے کہنے سے رجوع ہو جائے گا، چاہے رجوع کرنے کی نیت ہو یا نہ ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے دور ہے اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی ہے 1 یا 2، تو اس صورت میں رجوع کرنے کے لیے اس کو بیوی کے پاس آنا، اگر کہیں بیرون ملک میں رہتا ہے تو اپنے ملک آ کر بیوی کے سامنے کہنا کہ میں نے رجوع کیا، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہیں پر ہی 2 گواہوں کے سامنے، عادل گواہوں کے سامنے رجوع کر لے ان الفاظ سے، اور بیوی کو خبر دے دے کہ میں نے جو طلاق دی تھی اس سے رجوع کر لیا ہے، تو بھی رجوع ہو جائے گا۔ اور بعض وہ الفاظ ہیں رجوع کے جن میں اگر نیت کے ساتھ رجوع کرنے کی نیت سے وہ الفاظ کہے تو رجوع ہو جائے گا، اور اگر نیت نہیں ہے تو رجوع نہیں ہوگا۔ جیسے یوں کہا کہ میرے نزدیک تو ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی،
یا تو میری عورت ہے یا میں نے تجھ سے نکاح کیا، تو ان الفاظ سے بھی رجوع ہو جائے گا، جبکہ رجوع کی نیت کے ساتھ یہ الفاظ کہے ہوں۔ اگر کسی شخص کا بیوی سے رجوع کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اس نے طلاق رجعی کے الفاظ کہے ہیں، اور طلاق دینے کا احسن طریقہ بھی یہی ہے کہ شوہر بیوی کو رجعی الفاظ سے ایک طلاق دے کر چھوڑ دے حتیٰ کہ اس کی عدت گزر جائے۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے طلاق دینے کا، جب طلاق دینے کی ضرورت پیش آ جائے۔ تو اب دو صورتیں ہیں کہ اس نے ایک طلاق دی اور وہ چاہتا ہے کہ عدت کے اندر جو معاملات ہیں وہ راہ راست پر آ جائیں اور میں اس سے رجوع کر لوں۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ ایک یہ کہ معاملات اس حد تک خراب ہو گئے کہ اب وہ رکھنا ہی نہیں چاہتا، رجوع کا اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، فقط جو ایک طلاق کا احسن طریقہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے طلاق دے دی ہے۔ تو جب رجوع کا ارادہ نہ ہو تو اس صورت کے اندر بغیر شہوت کے بھی بوسہ لینا یا اس کو چھونا مکروہ ہے۔ یوں ہی جب رجوع کا ارادہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ خلوت میں علیحدگی میں جمع ہونا یہ بھی مکروہ ہے۔ یوں ہی اسے بے لباس دیکھنا بھی مکروہ ہے، اور اگر رجعت کا ارادہ ہے تو پھر یہ چیزیں مکروہ نہیں ہیں۔ اگر عورت نے رجوع کیا تو رجوع نہیں ہوگا۔ رجوع کرنے کا حق یہ شوہر کے پاس ہے، شوہر نے طلاق دی ہے تو وہی رجوع کر سکتا ہے۔ عورت کہے کہ میں نے تجھ سے رجوع کر لیا تو یوں رجوع نہیں ہوگا۔ عدت میں اگر اس سے نکاح کر لیا تو بھی رجوع ہو گیا۔ مسئلہ نہیں معلوم تھا لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ طلاق دے دیے، چلے نکاح کر لیتا ہوں، دوبارہ بیوی کو اپنے نکاح میں لے آتا ہوں، تو اگر نکاح کر لیا تو بھی رجوع ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ نکاح سے یہ سمجھیں کہ دوبارہ نئی 3 طلاقیں مل جائیں گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنی دے چکے اس کے بعد جو باقی ہیں وہی باقی رہیں گی۔ رجوع کرنے میں طلاق رجعی میں جو رجوع کیا جاتا ہے اس میں عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ عدت کے اندر اندر عورت راضی ہو یا نہیں ہو، شوہر اگر رجوع کر لیتا ہے تو رجوع ہو جائے گا، بلکہ اگر عورت واضح طور پر انکار بھی کرے جب بھی رجوع ہو جائے گا۔ اب کب تک شوہر رجوع کر سکتا ہے؟ تو شوہر رجوع جو ہے وہ عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے تک کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ طلاق دی عورت کو اور عورت حیض والی ہے، جسے حیض آتا ہے، تو اب اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے۔ تو اب تیسری ماہواری ختم ہونے سے پہلے پہلے تک وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ تیسری ماہواری ختم ہو گئی تو اب رجوع نہیں کر سکتا۔ پھر ماہواری کے اختتام کے حوالے سے یہ مسئلہ عدت سے متعلق بھی ہے اور اس کا ایک پہلو رجوع سے متعلق بھی ہے، وہ یہ کہ اگر تو ماہواری 10 دن پر ختم ہوئی تو ایسی صورت میں عدت ختم ہو گئی، شوہر رجوع نہیں کر سکتا،
چاہے عورت غسل کر کے پاک ہوئی ہو یا نہیں ہوئی۔ اور اگر 10 دن سے کم میں ماہواری ختم ہوئی تو پھر شوہر جب تک عورت غسل کر کے پاک نہ ہو لے یا اس پر ایک نماز کا وقت نہ گزر جائے، اس وقت تک رجوع کا حق جو ہے وہ شوہر کو حاصل ہے اور عدت بھی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی۔ طلاق رجعی کی عدت کے اندر چونکہ یہ وہ طلاق ہے جس کے اندر عورت سے شوہر رجوع کر سکتا ہے، عورت کے حق میں بھی بہتر یہی ہے کہ شوہر اس سے جو ہے وہ رجوع کر لے تاکہ یہ رشتہ جو کہ اختتام کی طرف جا رہا ہے یہ دوبارہ جڑ جائے۔ تو اس لیے عورت کو یہ کہا گیا کہ طلاق رجعی کی عدت میں بناؤ سنگار کرے تاکہ شوہر اس کی طرف راغب ہو کر اس سے رجوع کر لے اور جو پچھلے آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں انہیں بھول جائے۔ اور اگر معاملات واقعی اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ عورت کو بھی رجوع کی امید نہیں ہے یا شوہر موجود ہی نہیں ہے، شوہر باہر ہے، تو ایسی صورت کے اندر عورت زیب و زینت اختیار نہ کرے۔ جس عورت کو طلاق رجعی دی ہے اسے سفر میں بھی نہ لے جائے جب تک کہ رجوع کرنے پر گواہ قائم نہ کر لے۔ یعنی شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے رجوع نہیں کرنا، تو اب اس صورت میں اس کا اپنی ایسی بیوی کو جسے طلاق رجعی دی ہے سفر پر لے جانا مکروہ ہے۔ ہاں اگر رجوع کرنے کی نیت سے سفر میں لے جاتا ہے تو سفر میں لے جانا ہی اس کا یہ رجوع قرار پائے گا۔ شوہر کو جب رجوع کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں جب اپنی اس عورت کے پاس آئے جس کو طلاق رجعی دی ہے تو اسے خبر کر دے، گھر میں یا کمرے میں آنا چاہتا ہے اور بیوی اس کی اندر موجود ہے اور اب یہ اس سے رجوع کرنا نہیں چاہتا، تو اب جب آئے تو اسے خبر کر دے یا کھنکھار دے تاکہ عورت کو پتہ چل جائے کہ شوہر آ رہا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر جو ہے وہ ایسی حالت میں موجود ہے کہ جس میں پردہ کیا جائے تو وہ اپنے جسم کو چھپا لے۔ مکمل پردہ تو ویسے لازم نہیں ہے اس پر کیونکہ ابھی نکاح جو ہے وہ ان کا قائم ہے، لیکن جسے بیان کیا گیا کہ جب رجعت کا ارادہ نہ ہو تو عورت کو بے لباس دیکھنا مکروہ ہے، تو اس وجہ سے جب رجعت کا ارادہ نہیں ہے تو شوہر جب بیوی کے پاس جائے تو اسے خبر کر دے تاکہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ یہ تو رجوع کے وہ مسائل تھے جن کے اندر رجوع کر سکتے ہیں جبکہ طلاق رجعی دی ہو، عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں اور بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں۔ اب اگر کسی کو طلاق رجعی تو دی تھی اور عدت میں رجوع نہیں کیا حتیٰ کہ عدت ختم ہو گئی، یا اس کو دی ہی طلاق بائن تھی، وہ طلاق جس کے اندر عدت میں رجوع بغیر نکاح کے نہیں ہوتا، تو اب عدت گزرنے کے بعد ایسی عورت سے جس کو طلاق رجعی دی تھی یا وہ عورت جس کو طلاق بائن دی تھی، اس سے اب اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا پڑے گا۔ جب نکاح کر لے گا تو وہ عورت اس کے نکاح میں دوبارہ آ جائے گی۔ یہ بھی ایک طریقے سے رجوع ہے کہ ابھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی
کسی اور شخص سے نکاح کے بغیر ہی اسی شخص سے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ ہی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اس میں نکاح ضروری ہے۔ اور جب نکاح کی بات آئے گی تو نکاح جو ہے وہ رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا۔ رجعت میں تو یہ بیان کر دیا تھا کہ اگر عورت راضی نہ ہو جب بھی شوہر رجوع کر سکتا ہے، لیکن جب عدت گزر گئی اور اب نکاح کے ذریعے رجوع ہوگا یا طلاق بائن ہے اور اس میں نکاح کے ذریعے رجوع کرنا ہے، تو اب اگر عورت راضی ہوگی تو اس کی رضامندی سے نکاح ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اور نکاح جب ہوگا تو نکاح اپنی تمام شرائط کے ساتھ ہی ہوگا، اور اس کے اندر گواہ بھی موجود ہوں گے، ایجاب و قبول بھی ہوگا، حق مہر بھی ہوگا، اور پچھلے نکاح کا جو حق مہر ہے وہ بھی ادا کرنا لازم ہو چکا، کیونکہ جب عدت ختم ہو گئی تو اب اگرچہ حق مہر مؤجل تھا، بعد میں ادا کرنے والا تھا، تو بعد میں ادائیگی کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو طلاق یا پھر وفات، جبکہ کوئی خاص مدت، کوئی خاص ڈیٹ مقرر نہ کی ہو۔ تو اب جب طلاق ہو گئی اور وہ نکاح سے باہر ہو گئی تو اب پچھلے حق مہر کی ادائیگی شوہر پر لازم ہو گئی۔ ہاں، بیوی کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر سکتی ہے۔ تو دوسرے نکاح کے لیے بیوی کی رضامندی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ اور اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، چاہے اس طرح کہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دیں، یا یوں کہ ایک پہلے دی تھی پھر رجوع کر لیا تھا، پھر دوسری دی تھی پھر رجوع کر لیا تھا، اور اب پھر تیسری دے دی، یا یہ کہ علیحدہ علیحدہ الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ طلاق دی، تو اگر کسی شخص نے اپنی مدخولہ بیوی کو 3 طلاقیں جو ہے وہ دے دیں، چاہے ایک ساتھ دیں یا علیحدہ علیحدہ دیں، تو اس صورت کے اندر وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی اور اب رجوع نہیں ہو سکتا، اور اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر یہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی اور شخص سے نکاح کرے اور نکاح کے بعد اس دوسرے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم ہوں، پھر اس شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے، اور اب عورت اور اس کا پہلا شوہر دوبارہ نکاح کرنا چاہیں، اور وہ یہ جانتے ہوں کہ ہم دوبارہ نکاح کے ذریعے اپنے ازدواجی معاملات کو، ازدواجی زندگی کو درست طریقے سے حدود اللہ کے مطابق گزاریں گے، تو اس صورت کے اندر اب اگر یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن 3 طلاقوں کے بعد کسی اور سے نکاح کے بغیر عورت کا پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے۔ یہ تھے رجوع سے متعلق مختصر مسائل، ضروری احکام۔ چونکہ اس کے اندر جگہ جگہ جو لفظ استعمال ہوا وہ ہوا عدت کا، تو اب عدت سے متعلق چند احکام سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے فرما دو کہ جب عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے وقت کے لیے طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو،
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. نہ عدت میں عورتوں کو ان کے رہنے کے گھروں سے نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں گھروں سے مگر یہ کہ کھلی ہوئی بے حیائی کی بات کریں. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عدت کو شمار کرنے کا ذکر کیا کہ جب طلاق دی گئی تو اس کے بعد عدت کے دن گزارے جائیں گے، ان کا شمار کیا جائے گا. اور دوسرا حکم یہ بیان فرمایا کہ ایسی عورتوں کو نہ شوہر ان کے گھروں سے نکالیں عدت کے دوران، اور نہ یہ کہ وہ خود نکلیں. نہ عورتوں کو خود عدت میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے اور نہ ہی ان کے شوہروں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں. اور عدت کی مدت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ اور طلاق والیاں اپنے کو 3 حیض تک روکی رہیں. اور پھر مزید ارشاد فرماتا ہے وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ اور تمہاری عورتوں میں جو حیض سے نا امید ہو جائیں، اگر تم کو کچھ شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، اور ان کی بھی جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اور حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں. اور پھر عدت وفات بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا اور تم میں جو مر جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں. یہ قرآن پاک کی ان آیات کے اندر عدت کی فرضیت اور اس کی مدت کا بیان کیا گیا. اب عدت نکاح ختم ہونے کے بعد عورت کا شرعاً ایک مدت تک نکاح سے رک جانا اور اس مدت کے گزر جانے کا انتظار کرنا یہ عدت ہے. اب کوئی عورت عدت کرے یا نہ کرے، شوہر کے انتقال کے بعد جو وہ مخصوص مدت بیان کی گئی وہ گزر جائے گی تو عدت ختم ہو جائے گی. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے عدت اور ایک ہے عدت میں لازم ہونے والا سوگ. عمومی طور پر لوگ یا خواتین عمومی طور پر جو عدت میں ہوتی ہیں وہ جو سوگ کی پابندیاں ہیں وہ پوری نہیں کرتی، اور جب وہ پوری نہیں کرتی تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عدت بھی نہیں ہوئی. اسی لیے یوں بھی بسا اوقات پوچھا جاتا ہے کہ عدت پہلے نہیں کی تھی تو کیا اب عدت کر لیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. عدت ایک مخصوص ٹائم پیریڈ ہے جو کہ شوہر سے نکاح ختم ہونے کے بعد سے شروع ہو گیا ہے. اب اس کی جو بھی مدت ہے وہ گزر جائے گی تو وہ عدت ختم ہو گئی. اب اگر کسی نے اس میں جو سوگ کے احکام ہیں بلا عذر شرعی ان کو پورا نہیں کیا تو وہ ان چیزوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگی اور اب دوبارہ عدت نہیں گزارے گی. یہ کوئی اعتکاف نہیں ہے کہ اعتکاف کی منت مانی تھی اور وہ جو ہے وہ نہیں کیا تو اب دوبارہ جو ہے وہ اس کو پورا کرنا ہوگا،
بلکہ اب فقط اس پر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ ہی لازم ہے، دوبارہ اس کو گزارنا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی دوبارہ اس کو گزارا جائے گا۔ عدت کی ابتدا جو ہے وہ جب نکاح ختم ہوا اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ طلاق بائن میں یا طلاق مغلظہ میں جس وقت شوہر نے طلاق دی اس وقت سے عدت شروع ہو گئی۔ یوں ہی عدت وفات کے اندر جب شوہر کا انتقال ہوا اس وقت سے عدت شروع ہو گئی۔ یہاں جو ہے وہ عورت کی شوہر کی سانسیں ٹوٹیں اور یہاں جو ہے وہ عدت عورت کی شروع ہو گئی۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ عدت جو ہے وہ انتقال کے دن سے شمار کریں یا تدفین کے دن سے شمار کریں، یا یوں بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا تیجے کے دن سے جو ہے وہ عدت شمار کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ عدت کی ابتدا شوہر کے انتقال کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی، اور جب ساتھ ہی شروع ہو گئی تو جو سوگ کے احکام ہیں وہ بھی ساتھ ہی ساتھ شروع ہو گئے۔ بہت ساری وہ خواتین جو کہ دیندار ہیں اور ان مسائل پر عمل کرنا بھی جانتی ہیں، لیکن خاص طور پر جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ابتدائی لمحے جو صدمے کے لمحے ہوتے ہیں ان میں عدت کی پابندیوں کا خیال نہیں رکھ پاتی، گھر سے باہر چلی گئیں، جنازے کے ساتھ باہر نکل گئیں، تو یہ بھی لازم ہے کہ جو ان کے ساتھ دیگر خواتین ہیں اگر وہ صدمے کی وجہ سے ہوش میں نہیں ہیں تو دیگر خواتین ان کو اس چیز سے روکیں، جو جو چیزیں شرعاً ان پر عدت کی وجہ سے لازم ہیں ان چیزوں سے انہیں روکیں، تاکہ ابتدا سے لے کے انتہا تک مکمل عدت کے اندر سوگ کے تمام احکام پر عورت عمل کرے۔ اب عدت جو ہے وہ کس عورت کی کتنی ہے یہ خاص طور پر جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ عموماً ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے یا پھر 4 ماہ 10 دن عدت کہی جاتی ہے۔ یہ بھی عدت ہے لیکن ہر ایک کی یہ عدت نہیں ہے۔ جس عورت کو ماہواری آتی ہے اس عورت کی عدت طلاق 3 ماہواری ہے۔ جس عورت کو ماہواری آتی ہے اس عورت کی عدت طلاق 3 ماہواری ہے۔ ماہواری آنے سے مراد یہ کہ بالغہ ہونے کے بعد اسے ماہواری آ چکی ہو، اور اگر بالغہ ہونے کے بعد ماہواری آ چکی ہے لیکن اب نہیں آتی کسی بھی بیماری کی وجہ سے، تو بھی اس کی عدت 3 ماہواری ہی ہوگی، حتیٰ کہ یہ سن ایاس کی عمر کو پہنچ جائے۔ اگر کسی عورت کو کسی بیماری کی وجہ سے ماہواری نہیں آتی تو وہ اپنی عدت ختم ہونے کے لیے 3 ماہواری کے گزرنے کا ہی انتظار کرے گی۔ اگر 3 ماہواری نہیں گزرتی تو پھر اس کو سن ایاس کی عمر کا مدت کا انتظار کرنا پڑے گا، اور سن ایاس کی عمر 55 سال ہے۔ سن ایاس کی عمر 55 سال ہے۔ 55 سال جب ہو جائیں گے اس کے بعد 3 مہینے عدت گزارے گی تو وہ عدت اس کے اوپر ختم ہو جائے گی۔ جن عورتوں کو مثال سے سمجھیں کہ جس عورت کو ماہواری پہلے آ چکی اب 35 یا 40 سال میں جا کر جو ہے وہ اب اس کو ماہواری نہیں آتی اور اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، تو اب یہ عورت انتظار کرے گی ماہواری کے آنے کا۔ اگر تو ماہواری آ جاتی ہے چاہے وہ 3 مہینوں میں آئے یا 3 سال میں آئے، تو ایسی صورت کے اندر
جب تیسری ماہواری ختم ہو جائے گی تو اس کی عدت ختم ہو گئی۔ لیکن اگر اس کو ماہواری نہیں آتی تو اب اس کا 55 سال تک کی عمر تک کا یہ پورا وقت، یہ پورا عرصہ جو ہے وہ یہ ماہواری نہ آنے کی وجہ سے عدت میں ہی شمار ہوگا۔ اور نہ صرف 55 سال بلکہ جب 55 سال کی ہو جائے گی اس کے بعد مزید 3 مہینے جب گزریں گے تو اس کی عدت ختم ہوگی۔ دوسری وہ جس کو ماہواری آئی ہی نہیں، ابتدا سے لے کے بالغ ہونے سے لے کے اب تک نہیں آئی، یا وہ اتنی بوڑھی ہو گئی کہ 55 سال یا اس سے زیادہ عمر کو پہنچ گئی ہے، اس وجہ سے نہیں آتی، تو ایسی عورت کی عدت 3 مہینے ہے۔ ایسی عورت کی عدت 3 مہینے ہے۔ یہ عدت طلاق بیان ہو رہی ہے، اور یہ دونوں عدتیں جو بیان کی گئی طلاق کی، یہ اس وقت ہے جب کہ عورت حاملہ نہ ہو۔ اگر عورت حاملہ ہے تو اس صورت کے اندر بچے کی پیدائش پر ہی عدت ختم ہو جاتی ہے، اور عدت وفات جو ہے وہ حاملہ کے لیے تو بچے کی پیدائش ہی ہے، لیکن حاملہ کے علاوہ دیگر ساری عورتوں کے لیے عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے۔ حاملہ عورت کے علاوہ باقی تمام عورتوں کے لیے عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے۔ اب پھر اگر جو سب سے پہلی صورت تھی کہ جس عورت نے اپنی عدت ماہواری کے اعتبار سے جو ہے وہ گزارنی ہے، تو چونکہ لا علمی کی وجہ سے لوگ بہت سارے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب غصے میں آتے ہیں تو اب جب طلاق دینی ہے تو چاہے عورت کسی بھی حالت میں ہو اسے طلاق دے دی جاتی ہے، حالانکہ حالت حیض میں طلاق دینا گناہ ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی عورت کو ماہواری کی حالت میں، حیض کی حالت میں طلاق دی گئی، اب اس نے عدت گزارنی ہے 3 ماہواری، تو یہ جس ماہواری میں طلاق دی گئی ہے یہ عدت میں شمار نہیں ہوگا، یہ حیض یا یہ ماہواری عدت میں شمار نہیں ہوگی۔ اس سے پاک ہونے کے بعد جب پاکی کا وقت گزرنے کے بعد پھر دوبارہ ماہواری آئے اور وہ 3 ماہواری آ کر گزر جائیں تو پھر عدت ختم ہوگی۔ تو یہ ایک مسئلہ بھی جو ہے وہ قابل جو ہے وہ غور ہے اور ذہن نشین کیا جائے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو ماہواری کی حالت میں طلاق دی تو عدت میں اس ماہواری کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب جن کی عدت مہینوں کے اعتبار سے ہے، جیسے وہ عورتیں جن کو حیض آیا ہی نہیں کبھی، یا وہ عورتیں جو کہ 55 سال یا اس سے زائد عمر کو پہنچ چکی ہیں، انہیں حیض نہیں آتا، تو ان کی عدت 3 مہینے بیان کی گئی۔ تو 3 مہینوں کے اندر اگر تو طلاق چاند کی پہلی جو ہے وہ تاریخ کو ہوئی ہے یا پہلی تاریخ کی شب کو ہوئی ہے، اسلامی اعتبار سے مغرب سے لے کے مغرب تک جو ہے وہ پورا دن شمار کیا جاتا ہے۔ چاند مغرب کے بعد دیکھا جاتا ہے اور پھر اگلے مغرب کے اوپر جو ہے وہ اس کی ایک تاریخ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر پہلی تاریخ کو چاند دیکھنے سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے تک طلاق ہوئی تو اس صورت کے اندر
جو مہینے شمار کرنے ہیں عورت کو، جس عورت کو 3 مہینے عدت کے شمار کرنے ہیں، وہ فقط 3 مہینے اسلامی اعتبار سے پورے کر لے گی تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اب چاہے وہ تینوں مہینے 29 کے ہوں، یا چاہے تینوں ہی 30 کے ہوں، یا کوئی 29 کا ہو کوئی 30 کا ہو، اب دنوں کی کاؤنٹنگ نہیں دیکھی جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ بیچ میں کسی دن ہوئی ہے، یا پہلی تاریخ کو مغرب کے بعد ہوئی ہے طلاق، تو اب اس صورت کے اندر جو کاؤنٹنگ ہوگی عدت کی، وہ 3 مہینوں کی کاؤنٹنگ 90 دنوں کے اعتبار سے ہوگی، 90 ڈیز کے اعتبار سے کی جائے گی۔ یہی مسئلہ عدت وفات میں دیکھ لیں۔ عدت وفات جو کہ 4 ماہ 10 دن ہے، تو اگر تو شوہر کا انتقال جو ہے وہ پہلی تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے ہوا ہے، تو 4 اسلامی مہینے پورے دیکھے جائیں گے، چاہے وہ 29 کے ہوں یا 30 کے ہوں، اور اس کے بعد مزید 10 دن اور عدت عورت کرے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، شوہر کی وفات جو ہے وہ کسی اور دن ہوئی ہے، دوسری تاریخ کو یا پہلی تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد ہوئی ہے، جبکہ دوسری تاریخ اسلامی لگ چکی ہے، تو اب اس صورت کے اندر جو عدت کی کاؤنٹنگ کی جائے گی وہ 130 دن کے اعتبار سے کی جائے گی، وہ 130 دن 130 ڈیز کے اعتبار سے کی جائے گی۔ حمل والی کی عدت کا جو بیان کیا گیا کہ جب حمل جو ہے وہ بچہ پیدا ہو جائے تو عدت ختم ہو جائے گی، وہ چاہے طلاق کے فوراً بعد پیدا ہو جائے، شوہر کے وفات کے فوراً بعد جو ہے وہ پیدا ہو جائے، تدفین سے پہلے ہی کیوں نہ پیدا ہو جائے، عدت عورت کی ختم ہو جائے گی۔ اگر عورت کو حمل تھا اور وہ ساقط ہو گیا تو اب کس اعتبار سے عدت دیکھی جائے گی؟ تو اس کی 2 صورتیں، حمل تھا عورت کو اور ساقط ہو گیا، اب عدت کس طریقے سے شمار کی جائے گی، چاہے وہ عدت طلاق ہو یا وفات ہو۔ اگر تو بچے کے اعضاء بن چکے تھے جس کی مدت شریعت میں 4 ماہ بیان کی گئی ہے، 120 دن، اگر اتنا حمل کو وقت گزر چکا ہے اور پھر جو ہے وہ حمل ساقط ہو گیا تو ایسی صورت میں عدت ختم ہو گئی، گویا کہ بچہ پیدا ہو گیا، یہاں پر یہ معنی مراد لیے جائیں گے کیونکہ بچے کے اعضاء بن چکے تھے۔ اور اگر اعضاء بننے سے پہلے 4 ماہ سے پہلے حمل ساقط ہوا تو اس صورت کے اندر جو طلاق والی ہے وہ تو عدت جو ہے وہ جو عدت شمار کرے گی وہ ماہواری سے شمار کرے گی، اب جو آگے اس کو 3 ماہواریاں آنی ہیں، اور جو وفات والی ہے وہ 4 ماہ 10 دن کے اعتبار سے عدت پوری کرے گی۔ حمل اگر ساقط ہو گیا تو اب اگر 4 ماہ کے بعد ساقط ہوا ہے تو ساقط ہونے سے ہی عدت ختم ہو جائے گی، 4 ماہ سے پہلے ساقط ہوا ہے تو طلاق والی ماہواری کے اعتبار سے اور وفات والی 4 ماہ 10 دن کے اعتبار سے عدت پوری کرے گی۔ عدت کے اندر کوئی خاص جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے کہ عدت کس طرح گزاری جائے یا عدت کا اختتام کس طریقے سے کیا جائے۔ عدت میں چند پابندیاں عورت پر ہوتی ہیں، کچھ سوگ سے متعلق پابندیاں ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، اور کچھ یوں ہیں کہ عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور کوئی خاص جو ہے وہ نہیں ہے کہ عورت کمرے کے اندر بند ہو کر بیٹھے یا اعتکاف کی طرح جو ہے وہ پردہ لگا کر بیٹھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یوں ہی عدت ختم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جو عدت کے
جو پابندیاں تھیں عدت میں سوگ کے حوالے سے عورت پر، وہ پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب وہ بقیہ سارے کام کر سکتی ہے۔ پہلے زیب و زینت منع تھی، اب زیب و زینت کر سکتی ہے۔ یہ جو لوگوں میں معروف ہے کہ عدت ختم کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، یا عورت کو جو ہے وہ نکال کر شوہر کے گھر سے میکے لے جایا جاتا ہے عدت ختم کرنے کے لیے، یا اور مختلف قوموں کے اندر مختلف جو ہے وہ رواج ہیں، تو ان کی کوئی شرعی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ فقط وہ ایک ٹائم پیریڈ تھا جس میں عورت کو گھر میں رہنا تھا، اور جو سوگ کی پابندیاں تھیں ان تمام چیزوں کے معاملے میں ان پابندیوں کا خیال کرنا تھا۔ جب وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا تو جو چیزیں اس کے اوپر منع تھیں ان تمام چیزوں کی اجازت ہو گئی۔ گھر سے باہر نکلنا جو ہے وہ اس کو منع تھا، اب گھر سے باہر جو ہے وہ ضرورتاً جا سکتی ہے۔ سوگ کا بیان۔ سوگ کے یہ معنی ہے کہ عورت زینت کو ترک کر دے، یعنی ہر قسم کے زیور، چاندی، سونے، ہر قسم کے چوڑیاں، چاہے کانچ کی ہوں یا کسی بھی چیز کی ہوں، کوئی بھی پہننے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ یوں ہی ہر رنگ کے ریشم کے کپڑے پہننا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ریشم کا کپڑا اگرچہ سیاہ ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یوں ہی خوشبو کا استعمال چاہے بدن میں یا کپڑوں میں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ سر میں تیل بھی استعمال نہیں کر سکتی اگرچہ بغیر خوشبو کا ہی تیل ہو۔ کنگھا کرنا، سیاہ سرما لگانا، سفید خوشبودار سرما لگانا، مہندی لگانا، زعفران کا رنگا ہوا کپڑا پہننا یا سرخ رنگ کا کپڑا پہننا، ان سب چیزوں کا ترک کرنا، یعنی یہ سب چیزیں استعمال نہ کرنا اس پر واجب ہے۔ الغرض زینت کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام سے عورت کو اجتناب کرنا، بچنا عدت کے اندر یہ واجب ہے۔ نیا کپڑا بھی نہیں پہن سکتی۔ عذر کی وجہ سے ان چیزوں کو استعمال کر سکتی ہے، لیکن جب عذر کی وجہ سے استعمال کرے تو اس میں زینت کا ہرگز ارادہ نہ ہو۔ مثلا سر درد کی وجہ سے تیل لگا سکتی ہے، یوں ہی درد سر کی وقت جو ہے وہ کنگھا کر سکتی ہے، لیکن کنگھا جو ہے وہ موٹے دندانوں سے کیا جائے، باریک جو ہے وہ کنگھی والے حصے سے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یوں ہی آنکھوں میں درد ہے تو سرما لگا سکتی ہے۔ اب چونکہ جو چیزیں ضرورتاً اجازت ہے تو ان میں بقدر ضرورت ہی اجازت ہوگی۔ اگر سرما جو ہے وہ سفید سرما لگانے سے کام چل جائے گا، آنکھوں کا درد دور ہو جائے گا، تو سیاہ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر سیاہ ہی لگانا ہوگا جبھی درد دور ہوگا، تو اگر رات میں استعمال کر سکتی ہے، دن میں حاجت نہیں ہوگی تو فقط رات میں استعمال کرے، دن میں استعمال نہ کرے۔ تو جہاں ضرورت کی وجہ سے ان چیزوں کے استعمال کی اجازت ہوگی وہ بقدر ضرورت ہی رہے گی۔ طلاق دینے والا یا شوہر انتقال سے پہلے ہی عورت کو کہتا ہے کہ سوگ مت کرنا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم کوئی سوگ نہیں کرنا، تو شوہر کے کہہ دینے کی وجہ سے سوگ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حکم شریعت ہے، شوہر اسے ختم نہیں کر سکتا۔ شوہر کہہ بھی دے گا ختم کرنے کا جب بھی عورت پر سوگ کرنا واجب ہے۔ عدت کے اندر چارپائی وغیرہ پر سو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب عدت کا جو ایک یہ مسئلہ ہے، یعنی یہ جو مسائل عدت کے تھے وہ تھے جو کہ عورت سے متعلق تھی، جو عورت عدت میں ہے۔ عدت کے بعض مسائل کا تعلق ہے گھر والوں کے ساتھ یا دیگر افراد کے ساتھ۔ ان میں جو ایک اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ
کہ جو عورت عدت میں ہے اس کے پاس صراحتاً نکاح کا پیغام دینا حرام ہے۔ جو عورت عدت میں ہے اس کے پاس صراحتاً نکاح کا پیغام دینا حرام ہے۔ اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے وہ فی زمانہ کوتاہی پائی جاتی ہے، خاص طور پہ جب عورتیں جوان ہوں اور جوانی میں جو ہے وہ شوہر کا انتقال ہو جائے یا جو ہے وہ طلاق ہو جائے تو گھر والوں کو فکر ہوتی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ رشتے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کرتے ہیں کہ چلیں بیٹی کا کہیں اور رشتہ کر دیتے ہیں۔ اب جب اس کے لیے معاملات چلتے ہیں تو ان کے پاس نکاح کے پیغام بھی آ رہے ہوتے ہیں، لڑکی کو بھی صراحتاً جو ہے وہ کہا جا رہا ہوتا ہے۔ تو عدت میں جو عورت عدت میں ہے اس کو نکاح کا واضح طور پر پیغام دینا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ حرام ہے، اگرچہ نکاح بعد میں ہی کرے، کیونکہ عدت میں تو نکاح کرنا حرام ہے، عدت میں نکاح باطل ہے، عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اگرچہ یہی ہو کہ بعد میں نکاح کرنا ہے، لیکن پھر بھی عدت میں نکاح کا پیغام واضح طور پر دینا حرام ہے۔ ہاں اگر موت کی عدت ہو تو اشارتاً جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، اور اگر طلاق رجعی یا بائن کی عدت ہے تو اس میں اشارتاً بھی نہیں کہہ سکتے۔ اشارتاً کہنے کی صورت وہ یوں ہے کہ مثلاً کوئی یوں کہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ نہ کہے کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا یوں کہے کہ میں ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جس میں ایسی ایسی خوبیاں موجود ہوں، اور جن خوبیوں کا ذکر کر رہا ہے وہ خوبیاں اسی عورت میں موجود ہیں جو کہ عدت کے اندر ہے، تو یہ اشارتاً جو ہے وہ نکاح کا پیغام دینا ہے، جو کہ عدت وفات والی کو تو دیا جا سکتا ہے لیکن طلاق رجعی یا بائن والے کو نہیں دے سکتا۔ عدت والی عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہرگز نہیں، نہ دن میں نہ رات میں، اگرچہ شوہر اسے باہر نکلنے کی اجازت دے دے جب بھی اجازت نہیں ہے۔ طلاق والی عدت ہے، چاہے وہ رجعی عدت ہے یا جو ہے وہ بائن عدت ہے، دونوں میں ہی عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس عدت کا جو نان نفقہ ہے، خرچہ ہے، اخراجات ہیں بیوی کے کھانے پینے پہننے رہائش سے متعلق، وہ شوہر کے ذمے ہیں، تو لہٰذا عورت پر شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنا لازم ہے۔ عدت چاہے طلاق کی ہو یا وفات کی، شوہر کے گھر میں گزارنا لازم ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ بدقسمتی سے مسائل سے لا علمی کی وجہ سے عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ خاص طور پر جب طلاق ہو جائے تو کسی بھی صورت کے اندر عورت جو ہے وہ شوہر کے گھر پر عدت نہیں گزارتی۔ دونوں صورتیں ہوتی ہیں، یا تو شوہر جو ہے وہ نکال دیتا ہے گھر سے، یا جو ہے وہ لڑکی والے خود آ کر اپنی بیٹی کو لے کر چلے جاتے ہیں کہ اب اس گھر سے تمہارا کیا تعلق، حالانکہ یہ غلط ہے۔ جیسے کہ ہم نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی سنی کہ اس میں فرمایا، دونوں چیزیں بیان فرمائی گئی اللہ تبارک و تعالی نے، لا تخرجوہن من بیوتہن، کہ تم انہیں ان کے گھروں سے ہرگز نہ نکالو، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اور وہ بھی اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ تو نہ عورت کو نکلنے کی اجازت ہے اور نہ ہی شوہر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ عورت کو گھر سے باہر نکال دے، بلکہ لازم ہے طلاق رجعی کے اندر تو ساتھ ہی رہیں گے، طلاق بائن کے اندر پردے کے ساتھ عورت شوہر کے گھر پر ہی عدت گزارے گی۔ اب اگر گھر بڑا ہے تو اس میں اگر کچھ پورشنز ہیں تو یوں کیا جا سکتا ہے کہ عورت جس پورشن میں ہے اس کو مکمل طور پر سپریٹ کر دیا جائے اور شوہر دوسرے پورشن میں رہے، کہ جہاں سے شوہر جو ہے وہ بیوی کے پاس، اس کی اپنی سابقہ بیوی کے پاس آ نہ سکے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، گھر چھوٹا ہے
ایک ہی کمرے کا گھر ہے، تو ایسی صورت کے اندر شوہر کو یہ کہا جائے گا کہ وہ عدت کے دنوں تک اپنی رہائش کسی اور جگہ اختیار کر لے، اپنے والدین کے یہاں چلے جائے یا کہیں بھی چلے جائے۔ اور اگر جو ہے وہ گھر بڑا ہے لیکن اندیشہ اس بات کا ہے کہ دن میں ہو سکتا ہے شوہر جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے، بیوی کی طرف آئے گا اور 3 طلاق کی عدت گزر رہی ہے یا طلاق بائن کی عدت گزر رہی ہے جس میں پردہ جو ہے وہ لازم ہے، تو ایسی صورت میں عورت کے پاس کوئی قابل اعتماد جو ہے وہ ایسی عورت جو کہ شوہر کو بیوی کے پاس آنے سے روکنے پر قادر ہو وہ ساتھ رکھی جائے تاکہ وہ شوہر کو روک سکے۔ تو عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں ہی گزاری جائے گی۔ عدت وفات کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی شوہر کے گھر پر ہی گزاری جائے گی، اور گھر سے مراد وہ گھر جس میں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی یا شوہر نے جہاں اسے رکھا ہوا تھا۔ موت کی عدت میں، عدت وفات میں اگر باہر جانے کی حاجت ہے تو اس صورت میں عورت کو باہر جانے کی ضرورتاً اجازت ہے، لیکن وہ ضرورت کیا ہے؟ وہ یہ کہ عورت کا جو عدت طلاق کی ہوتی ہے اس کا نفقہ تو لازم ہوتا ہے شوہر پر۔ اب عدت وفات میں شوہر ہی نہ رہا تو پھر اس کا نفقہ کس پر لازم ہوگا؟ تو اب جو نفقہ ہے وہ شوہر پر لازم نہیں، کیونکہ شوہر تو گزر گیا۔ تو اب اگر عورت کے پاس اپنا مال موجود ہے تو اپنا مال ہی خرچ کرے اور پھر باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر عورت کے پاس بقدر کفایت مال نہیں ہے اور کسی سے لے کر بھی کام نہیں چلا سکتی، اگر باہر جا کر محنت مزدوری کرے گی تو کام چلے گا، تو پھر اس صورت میں اسے اجازت ہے کہ دن میں جا کر باہر کوئی کام کر لے جس سے اس کی گزر بسر ہو سکے۔ اور اس میں بھی رات کا اکثر حصہ عورت پر گھر میں ہی گزارنا لازم ہے، عدت والے گھر میں۔ اگر عورت کے پاس اپنا مال موجود ہے، سونا موجود ہے، زیورات موجود ہیں، جنہیں بیچ کر جو ہے وہ عدت کے دوران اپنے اخراجات جو کہ ضروری اخراجات ہیں وہ پورے کر سکتی ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ عدت میں باہر نکلے۔ یہ خوف کہ کسی جاب پر لگی ہوئی ہے پہلے سے، اب اگر نہیں جائے گی تو وہ جاب چھوٹ جائے گی، مال اس کے پاس اتنا موجود ہے کہ اس مال کے ذریعے سے عدت کے ایام تو گزار سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جاب چھوٹ جائے گی اور آئندہ کے لیے پھر ایسی جاب ملنا مشکل ہوگا۔ یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے عدت میں نکلنے کی اجازت ہو۔ وہ درخواست دے یا کچھ بھی کرے، یا بھلے جاب چھوٹ جائے اس کی، بعد میں جو ہے وہ جب عدت سے فارغ ہو تو پھر جو ہے وہ دوسری جاب جو ہے وہ تلاش کرے، اور آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے گی، فرما برداری کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، کل اس کے لیے روزی کے اور اچھے اسباب پیدا فرما سکتا ہے۔ تو یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ آج میں حکم شریعت پر عمل کروں گی تو جاب چھوٹ جائے گی، یعنی یہ کسی نادانی کی بات ہے کہ آج شریعت کے مسئلے پہ عمل نہ کریں تو جاب ملتی رہے گی اور کریں گے تو چھوٹ جائے گی۔ تو مسلمان کو جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اور جہاں بھی جاب کرنے کی اسے اجازت ہے وہ پھر الگ مسئلہ ہے کہ عورت کو جاب کرنے کی اجازت کن صورتوں کے اندر ہے۔ ہر صورت میں اسے جاب کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ عورت کو جاب کرنے کی 5 شرائط ہیں، وہ شرائط پائی جائیں گی تو ہی عورت کو اجازت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی ایسا کام کاج جو ہے وہ لے لے، کپڑے سینے وغیرہ کا، جس کے ذریعے سے گزر جو ہے بسر ہو سکے۔ اب اس میں بھی گزر بسر پر بھی غور کر لے کہ گزر بسر ہمارے ہاں جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے۔ ایک ہے ضروری، اور ایک یہ ہے کہ جناب سارے معاملات کے ساتھ جو ہے وہ دیکھے، اور جو اضافی چیزیں ہیں یا فضول ہیں یا منفعت کے درجے میں چیزیں ہیں ان تمام کے ساتھ ہی سوچے کہ جو ہے وہ میں نے کرنا ہے،
تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ موت یا طلاق کے وقت عورت جس گھر میں رہائش پذیر تھی اسی میں عدت پوری کرے، اور یہ جو کہا گیا کہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اس سے مراد یہی والا گھر ہے کہ اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ عورت اپنے میکے میں تھی کہ شوہر نے طلاق دے دی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو فوری طور پر شوہر کے گھر پر واپس آ جائے اور اپنی عدت شوہر کے گھر پر ہی پوری کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ چونکہ جب عورت کو شوہر نے طلاق دی تو وہ میکے میں تھی تو لہٰذا عدت میکے میں ہی پوری کرے گی، یا شوہر کے انتقال کے وقت میکے میں تھی تو اب میکے میں عدت پوری کرے گی، ایسا نہیں، بلکہ فوری طور پر وہ اپنے جو ہے وہ گھر آئے گی جہاں پر شوہر کے ساتھ رہتی تھی اور وہیں پر ہی عدت پوری کرے گی۔ جس مکان میں عدت گزارنا واجب ہے، جب اس سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تو اسے چھوڑ بھی نہیں سکتی، اسے تبدیل بھی نہیں کر سکتی، اسی میں پوری عدت کرے گی۔ ہاں، اب اگر کوئی شرعی عذر جو ہے وہ پایا گیا، مثلا طلاق کی عدت میں شوہر نے گھر سے نکال دیا، جیسے کہ عموماً ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، عورت جبکہ راضی ہو کہ میں نے یہیں عدت گزارنی ہے لیکن اب شوہر نکال دیتا ہے، تو اس صورت کے اندر عورت گناہ گار نہیں ہوگی بلکہ شوہر گناہ گار ہوگا۔ یا کرائے کا مکان ہے اور عدت وفات ہے، مالک مکان کرایہ مانگتا ہے اور اس کے پاس کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو ایسی صورت کے اندر یہ مکان جو ہے وہ تبدیل کر سکتی ہے۔ یوں ہی مکان گرنے کا خوف ہے یا چوروں کا خوف ہے یا مال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورتوں میں مکان تبدیل کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر کرائے کا مکان میں رہائش پذیر تھی اور کرایہ دے سکتی ہے تو پھر مکان تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ کرایہ دینا اس پر لازم آئے گا۔ اب اگر مکان جن صورتوں میں تبدیل کرنے کی اجازت ہے تو کہاں تبدیل کرے، کتنی دور تک جا سکتی ہے، تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ وفات کی عدت میں اگر مکان بدلنا پڑے تو جہاں پر وہ پہلے رہ رہی تھی، جہاں پر عدت گزار رہی تھی، جہاں شوہر نے اسے رکھا ہوا تھا، اس مکان سے قریب، جتنے قریب کوئی مکان میسر آئے وہاں پر جائے۔ یہ نہیں کہ نہیں اب جب تبدیلی کرنا ہے تو میں میکے ہی چلی آتی ہوں یا اپنی مرضی سے کہیں دور چلی آتی ہوں، اس کی اجازت نہیں۔ عدت وفات میں جس مکان میں رہائش پذیر تھی اس کے قریب ہی کوئی مکان تلاش کرے، اب وہ جہاں تک بھی ملے، حتی الامکان قریب والا گھر جو ہے وہ اختیار کرے۔ ایک قریب مل رہا ہے، ایک دور مل رہا ہے، تو دور والے میں جانے کی اس کو اجازت نہیں ہے بلکہ قریب والے کو ہی اختیار کرے گی۔ اور طلاق کی عدت کے اندر شوہر کے ساتھ ایک مکان میں رہ رہی تھی، اب شوہر جو ہے وہ مکان تبدیل جو ہے وہ کرواتا ہے، تو اس صورت میں شوہر جس مکان میں رکھے گا اس مکان کے اندر عورت رہے گی، چاہے وہ پہلے والے مکان سے قریب ہو یا دور ہو۔ یوں ہی اگر شوہر جو ہے وہ غائب ہے اور طلاق دے دی، اب اس صورت کے اندر عورت عدت گزار رہی تھی اور اب یہ سارے معاملات ہیں جن کی وجہ سے مکان تبدیل کرنے کی اجازت ہے، مکان گر رہا ہے یا کرایہ دار مالک مکان کرایہ مانگ رہا ہے اور اس کے بعد پیسے نہیں ہیں، تو طلاق والی عدت کے اندر عورت کو اختیار ہے، چاہے قریب کا مکان لے یا چاہے اپنے میکے کے قریب جا کر کوئی دوسرا مکان لے لے، جبکہ شوہر موجود نہیں ہے۔ اگر شوہر موجود ہے تو جہاں شوہر اس کو رکھے وہاں پر رہے۔ اور جب مکان تبدیل کر لیا تو اب اس تبدیل شدہ مکان کا بھی حکم وہی ہے جو پہلے کا تھا، یعنی جس طرح پہلے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، اسی طرح اب اس دوسرے والے سے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ گھر سے باہر ہی پاؤں نکالنا منع تھا، وہ تو ایک بار نکل ہی گیا
تو اب جب نکل گیا تو ٹھیک ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں، اب باہر بار بار نکالتے رہو، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور اس کی ایک مثال بھی موجود ہے، یوں بھی کیا جاتا ہے کہ وفات ہوئی شوہر کی تو عورت کو بعض جگہوں پر اپنے گھر سے نکال کر 40 قدم چلوا دیا جاتا ہے، عورت کو 40 قدم چلوا دیتے ہیں کہ بھئی عدت ختم ہو گئی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ کوئی ایسا کام کرنا جس کا عدت میں کرنا جائز نہیں تھا، اگر وہ کر لیا جائے تو وہ عدت کو ختم کر دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اس لیے یوں کرواتے ہیں کہ عدت والی عورت کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، اور یوں کہ جناب ہم نے تو عدت ختم کر دی تھی، ہم گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ تو یہ شروع میں ہی بیان کر دیا گیا کہ عدت الگ ہے اور عدت کی پابندیاں جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے۔ عدت اپنی جگہ برقرار ہے، جو پابندیوں کی خلاف ورزی کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ تین طلاق کی عدت کے احکام وہی ہیں جو کہ طلاق بائن کی عدت کے احکام ہیں، اور طلاق رجعی کی عدت کے احکام وہی ہیں جو طلاق بائن کے ہیں، فقط صرف فرق یہ ہے کہ طلاق بائن کی عدت میں سوگ ہوتا ہے اور طلاق رجعی کی عدت میں سوگ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر تو یہ کہا گیا کہ اگر رجوع کی امید ہے تو ایسی صورت میں عورت زیب و زینت اختیار کرے گی۔ یہ تھے عدت سے متعلق جو ہے وہ ضروری احکام۔ اب اس کے بعد جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پرورش کا بیان۔ چونکہ جب طلاق ہوتی ہے یا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے تو اب بچوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ بچے کس کی پرورش میں رہیں گے۔ تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ بچوں کی پرورش کا حق ابتداءً ماں کے لیے ہے، بچوں کی پرورش کا حق ماں کے پاس ہے۔ اب چاہے طلاق ہو گئی یا جو ہے وہ بچوں کے باپ کا انتقال ہو گیا، دونوں صورتوں کے اندر جب تک ماں بچوں کے کسی غیر محرم سے شادی نہ کر لے اس وقت تک بچوں کی پرورش کا حق ماں کے پاس ہی ہے۔ بچوں کے غیر محرم سے شادی نہ کر لے، مثلاً اگر جو ہے وہ بچوں کے چچا سے ہی عورت نے شادی کر لی، یعنی عورت نے اپنے دیور سے شادی کر لی عدت گزرنے کے بعد، تو دیور سے چونکہ پردہ ہے تو یہ بات واضح ہے کہ دیور نامحرم ہے، تو اگر اس سے شادی ہوئی تو اب بچوں کا نامحرم نہیں ہے، بلکہ جو چچا ہے وہ تو بچوں کا جو ہے وہ قریبی ترین محارم میں سے ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر حق پرورش ساقط نہیں ہوگا۔ ہاں اگر عورت کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے تو پھر عورت کا حق پرورش ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پرورش ابتداءً ماں کو حق ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو پرورش کا حق ساقط ہو جاتا ہے یوں کہ عورت کسی اور سے شادی کر لیتی ہے بچوں کی کسی غیر محرم سے، یا یوں کہ عورت انکار کر دیتی ہے کہ میں جو ہے وہ پرورش نہیں کرتی بچوں کی، تو پھر پرورش کا حق کس کو ہے؟ تو اس کی قدر تفصیل ہے، چند اس میں سے عرض کرتا ہوں کہ ماں کے بعد پرورش کا حق نانی کو ہے، ماں کے بعد پرورش کا حق نانی کو، اور نانی کے بعد پرورش کا حق نانی کی ماں یعنی پر نانی کو۔ اور پھر پرورش کا حق ہے دادی کے پاس۔ دادی کے بعد پرورش کا حق پر دادی کے پاس، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے قدر تفصیل ہے، بہن کے پاس ہوگا، پھر بہنوں کے اندر بھی حقیقی بہن، سگی بہن مقدم ہوگی، اس کے بعد وہ بہن جو کہ ماں شریک بہن ہے، پھر اس کے بعد وہ بہن جو کہ باپ شریک
بہن ہے۔ تو ابتداً حقیقی بہن، پھر ماں شریک بہن، اور پھر باپ شریک بہن، پھر بہن کی بیٹی، اور پھر جو ہے وہ خالہ۔ ان سب میں وہی ترتیب ہے کہ ابتداً سگی، پھر ماں شریک، اور پھر باپ شریک۔ اگر چند عورتیں ایک درجے کی ہوں، چند عورتیں ایک درجے کی ہوں، مثلاً بہنیں ہیں، اوپر والے جتنے بھی ہیں، نانی پر نانی، ماں دادی پر دادی، وہ ہیں نہیں یا ہیں اور وہ پرورش سے منع کر دیتی ہیں، اب بہن کے پاس پرورش کا حق آ گیا۔ اب 4-5 بہنیں ہیں، اب ان میں سے ہر ایک چاہتی ہے کہ اس بچے کی پرورش ہم کریں، تو پھر ان میں جو زیادہ بہتر اچھے طریقے سے ان کی پرورش کر سکے، سبھی بہتر ہیں، تو جو زیادہ پرہیزگار ہو اس کے پاس بچہ پرورش کے لیے دیا جائے۔ پرورش کی مدت جو ہے وہ کتنی ہے؟ لڑکا 7 سال کی عمر تک ماں کی پرورش میں رہے گا، اور لڑکی 9 سال کی عمر تک ماں کی پرورش میں رہے گی۔ ماں کی پرورش میں یا ماں نہ ہونے کی صورت میں نانی کی پرورش میں، یعنی جن بھی عورتوں کا ذکر کیا گیا، ان عورتوں کے پاس جو بچہ یا بچی رہیں گے پرورش میں، تو پرورش اسلامی سالوں کے اعتبار سے 7 سال تک بچہ اور 9 سال تک بچی رہے گی۔ اس دوران بچے کے جو بھی اخراجات ہیں وہ باپ پر ہی لازم رہیں گے، نان نفقے کے جو بھی اخراجات ہیں بچے کے، وہ باپ پر ہی لازم ہیں۔ اور ان مدتوں کے بعد 7 سال کے بعد لڑکا اور 9 سال کے بعد لڑکی، یہ پھر باپ کی پرورش میں دوبارہ آ جائیں گے۔ اب ان کی پرورش کا حق باپ کے پاس موجود ہے، اگر باپ نہ ہو تو پھر دادا کو یہ حق پرورش حاصل ہوگا۔ اور اب جو ہے وہ لڑکی تو جب تک شادی نہ ہو جائے باپ کی پرورش کے اندر ہی رہے گی، اور لڑکا جب تک بالغ ہو کر سمجھدار نہ ہو جائے اس وقت تک وہ باپ کی پرورش میں رہے گا۔ جب لڑکا جو ہے وہ اگر بالغ نہیں ہوا، اگر لڑکا بالغ نہ ہوا لیکن کام کاج کے قابل ہو گیا ہے، تو باپ اسے کوئی ہنر وغیرہ سیکھنے میں لگا سکتا ہے۔ ہاں، جو چیز کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پرورش کے اندر والدین کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں اور دین کی ضروری باتیں سکھائیں، روزہ، نماز، طہارت، اور وہ مسائل جو کہ روز مرہ درپیش ہوتے ہیں انہی سے متعلق، جیسے یہ ہمارا فرض علوم کا سلسلہ ہے، تو یہ والدین کی ذمہ داری جہاں اس اعتبار سے بنتی ہے کہ وہ خود یہ چیزیں سیکھیں، یوں ہی پرورش اولاد کی تربیت میں بھی یہ ان پر ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو یہ ضروری دین کی معلومات لازمی طور پر سکھائیں۔ بہت سارے والدین جو سن رہے ہوں گے، ممکن ہے کہ وہ خود تو سن رہے ہیں لیکن بچے سننے آئے تو نہیں، ابھی تمہاری عمر کہاں ہے یہ سب چیزیں سننے کی۔ تو اگرچہ بعض ٹاپکس وہ ضرور ہیں جن کی بچوں کو حاجت جو ہے وہ نہیں پڑتی، جیسے آج کی جو ہمارے ٹاپکس تھے، لیکن طہارت کے جہاں مسائل تھے، نماز کے مسائل تھے، روزے کے مسائل تھے، حج کے مسائل تھے، زکوٰۃ کے مسائل تھے، تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم پر بطور والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو سکھانا ضروری ہے، اور پرورش کے اندر تربیت اولاد میں والدین پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یوں ہی لڑکی کو بھی عقائد اور ضروری مسائل سکھانا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو گھریلو کام کاج ہیں وہ بھی سکھائے جائیں۔
پرورش کا جو بھی وقت بیان کیا گیا کہ 7 سال تک لڑکا وہاں رہے گا ماں کے پاس، 9 سال تک لڑکی رہے گی، اب ان مدتوں کے بعد باپ کے پاس آ گئے، تو ان دونوں وقتوں میں جب ماں کے پاس بچے پرورش میں تھے یا باپ کے پاس تھے، اگر کوئی اپنی اولاد سے ملنا چاہے تو دوسرا منع نہیں کر سکتا۔ ماں کے پاس بچے پرورش پا رہے ہیں، باپ آ کر ملنا چاہتا ہے تو ماں ہرگز منع نہیں کر سکتی۔ اور یوں ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ماں یا باپ کوئی بھی اپنے پاس جو زمانہ پرورش ہے اس میں بچوں کو اپنے والد یا ان کی ماں کے خلاف ہرگز باغی نہ بنائے۔ رشتہ جو ہے وہ زوجین کا آپس میں منقطع ہوا ہے، میاں بیوی کا رشتہ آپس میں طلاق کی وجہ سے ختم ہوا ہے، لیکن جو باپ کا رشتہ بیٹے کے ساتھ ہے، جو باپ بیٹے کا رشتہ ماں کے ساتھ ہے، جو بیٹی کا رشتہ ماں باپ دونوں کے ساتھ ہے، وہ تو کوئی ختم نہیں کر سکتا، وہ اپنی جگہ موجود ہی ہے۔ تو آپس کی ناچاکی چاہے وہ ظلم کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بچوں کو تختہ مشق بنا کر ان کو ان کے باپ کے خلاف بول کر باغی نہ کیا جائے۔ یوں ہی باپ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے اندر بچوں کے خلاف، بچوں کو ماں کا جو ہے وہ مخالف ہرگز نہ بنائے، بلکہ جو شرعی اور بہت ساری چیزوں کے اندر جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو غیبت، چغلی اور بہتان اور نہ جانے کن کن چیزوں کے اندر ایسے والدین دشمنی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، صرف بیٹے کو اپنی طرف کرنے کے لیے یا بیٹی کو اپنی طرف کرنے کے لیے کوئی بھی اگر ایسے اعمال کرتا ہے، ایسے افعال کرتا ہے، تو جہاں خود گناہ گار ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ بچے کی شخصیت اور اس کی پرورش کے اندر بہت بڑا نقص بھی وہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ اولاد کی اچھے طریقے سے دینی تربیت اور پرورش والدین کریں۔ آخری موضوع ہمارا نفقے سے متعلق ہے کہ نفقہ جو ہے وہ لازم کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ 3 ہیں، لیکن فی زمانہ 2 پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 نسب، نمبر 2 زوجیت، اور نمبر 3 ملک ہے۔ غلامی والی جو ملکیت ہوتی ہے وہ ہے، لیکن وہ فی زمانہ نہیں ہے۔ تو نسب اور زوجیت، ان 2 چیزوں کی وجہ سے کسی شخص پر نفقہ کسی کا واجب ہوتا ہے۔ زوجہ کا نفقہ زوجیت کی وجہ سے لازم آتا ہے، اور اولاد کا نفقہ، والدین کا نفقہ، دیگر قریبی رشتہ داروں کا نفقہ نسب کی وجہ سے لازم آتا ہے۔ عورت نفقے کی اسی وقت حقدار ہوگی جب کہ شوہر کے یہاں رہے سے مراد یہ کہ اگر ناراض ہو کر شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو پھر ان دنوں کے نفقے کی مستحق نہیں ہے۔ عورتیں ناراض ہو کر گھروں پر بیٹھ جائیں اور پھر نفقے کا مطالبہ کریں، یا جو ہے وہ ناچاکی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تو اب طلاق کے بعد جب یہ طلاق کا جب معاملہ چل رہا ہوتا ہے، دونوں طریق سے جو ہے فریقین بیٹھتے ہیں، بڑے بوڑھے بیٹھتے ہیں اور معاملات حل ہوتے ہیں، تو ان میں عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکی والوں کی جانب سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے نفقہ نہیں دیا، لہٰذا یہ نفقہ دلایا جائے۔ اولاً تو وہ نفقہ جو ہے وہ لازم ہی نہیں، جب کہ عورت بغیر اجازت شوہر کے اپنے گھر ناراض ہو کر بیٹھ گئی تو ان ایام کا ویسے ہی نفقہ شوہر پر لازم نہیں۔ اور اگر واقعی کوئی ایسی صورت موجود ہو کہ جس میں نفقہ بنتا ہو، مثلاً یہ کہ عورت نہ گئی اور شوہر نے زبردستی نکال دیا ہو، تو پھر بھی ایسی صورت کے اندر اگر سابقہ مہینوں کا نفقہ آپس میں طے نہیں کر لیا تھا، مقرر نہیں کر لیا تھا باہمی رضامندی سے، تو اس صورت کے اندر بھی جو مہینے گزر گئے ان کا نفقہ اب دینا لازم نہیں ہے۔ جس عورت کو طلاق دی گئی تو عدت کے اندر وہ نفقہ
پائے گی۔ زوجیت کا چونکہ ایک تعلق باقی ہے عدت کا، تو عدت کا نان نفقہ اخراجات شوہر کے اوپر لازم ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی نہیں کیا جاتا۔ اب اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو یہی، یعنی مسئلے سے تو خیر ناواقف ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر تو عورت جو ہے وہ پہلے سے ہی عورت کے شوہر کے گھر سے ناراض ہو کر اپنے گھر جا کر بیٹھ گئی ہے تو نفقے کی مستحق نہیں ہے، اب عدت کے نفقے کی بھی مستحق نہیں ہوگی۔ اور اگر شوہر کے گھر سے شوہر نے اس کو نکالا ہے زبردستی طلاق کے بعد یا پہلے، اور اب وہ اس کو آنے بھی نہیں دیتا، تو اس صورت کے اندر وہ نفقے کی مستحق ہوگی، اور اگر خود چلی گئی تو اس صورت میں نفقے کی مستحق نہیں ہوگی۔ عدت وفات میں نفقہ واجب نہیں ہے، خواہ عورت کو حمل ہو یا نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ عدت وفات کا نفقہ جو ہے وہ شوہر کے ترکے سے وصول کرے یا اس کے گھر والوں سے طلب کرے، یہ لازم نہیں ہے۔ نفقہ جو ہے وہ نفقے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ نفقے میں کھانا، کپڑا اور رہائش، یہ تین چیزیں جو ہے وہ نفقے میں شامل ہیں۔ اب نفقہ کتنا دیا جائے، کس اعتبار سے دیا جائے گا؟ اگر مرد و عورت دونوں مالدار ہوں تو نفقہ مالداروں جیسا ہوگا، اور دونوں محتاج ہوں تو محتاجوں جیسے اخراجات کے اعتبار سے نفقہ ہوگا۔ اور اگر ایک مالدار ہے اور دوسرا محتاج تو درمیانے درجے کا نفقہ ہوگا۔ درمیانے درجے سے مراد کہ جیسا محتاج لوگ کھاتے ہیں اس سے اچھا ہو، اور مالدار جیسا کھاتے ہیں اس سے کم ہو۔ ہاں اگر شوہر مالدار ہے تو ایسی اور عورت محتاج ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ جیسا خود کھاتا ہو ویسا ہی عورت کو کھلائے۔ نفقے کا تعین روپے پیسوں سے نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیشہ اتنے روپے نفقے کے اندر دیے جائیں گے۔ بسا اوقات نکاح کے اندر ہمارے ہاں نان نفقے کے پیسے جو ہے وہ نکاح فارم میں لکھوائے جاتے ہیں، یا ویسے طے کیا جاتا ہے کہ بھئی کتنا نفقہ دو گے، تو روپے پیسوں سے نفقے کا تعین نہیں ہو سکتا، کیونکہ چیزوں کی مہنگائی اور سستائی ہوتی رہتی۔ تو جو ضروری اخراجات ہیں وہ شوہر کے اوپر ان چیزوں کے دینا ضروری ہیں، کھانے کے اور کپڑوں کے، اور ان میں بھی پیسے دینا، نفقے میں پیسے دینا شوہر پر لازم نہیں ہے، بلکہ اگر یہ چیزیں ہی اسے مہیا کر دیتا ہے تو اس صورت کے اندر نفقے کی ادائیگی ہو جائے گی۔ کھانے کے لیے راشن کا سامان لا کر دے دیا، کپڑے جو ہے وہ لا کر دے دیے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہی پیسے دے کہ تم جا کر ہی جو ہے وہ یہ کرو۔ ہاں یہ ہے کہ اگر شوہر کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ عورت کے ان نفقے کے اخراجات کو پورا کرے، یا جن چیزوں کی عورت کو ضرورت ہے وہ لا کر دے، تو پھر ایسی صورت میں شوہر کو پابند کیا جائے گا کہ یا تو عورت کو یہ سامان لا کر دیں جو اس کے نفقے میں شامل ہے، یا پھر اس کو جو ہے وہ اتنے پیسے دے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے نفقے کے متعلق ضروری اشیاء خرید سکے۔ عورت اگر جو ہے وہ پان چھالیا تمباکو یا اس طرح کی کوئی چیز کھاتی ہے تو یہ چیزیں شوہر کے اوپر اس کو دینا لازم نہیں ہے۔ یہ یوں عرض کیا میں نے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، خواتین حق سمجھتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پاکٹ منی جو ہے وہ الگ سے ملنی چاہیے، تو پاکٹ منی دینا شوہر پر لازم نہیں ہے۔ کوئی خوشی سے دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پیسوں کی صورت کے اندر یہ مطالبہ کرنا کہ ٹھیک ہے کھانا بھی، راشن بھی الگ ہے، کپڑے بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن اب الگ سے مجھے مہینے کے اتنے پیسے بھی چاہیے، یہ شوہر کے اوپر لازم نہیں ہے۔
لباس کے اندر جو واجب چیز ہے وہ یہ ہے کہ 2 جوڑے کپڑے دینا، ایک 6 ماہی کا 6 مہینے کا اور دوسرے 6 مہینے کا، یہ واجب ہے۔ اور اس میں سردی کے اعتبار سے سردی کا لباس، گرمی کے اعتبار سے گرمی کا لباس، پھر جس علاقے میں ہے وہاں جیسا لباس پہنا جاتا ہے اس اعتبار سے وہ لباس اسے فراہم کرے۔ لیکن یہ فقط واجب کی حد تک ہے کہ اگر یہ نہیں دے گا تو سخت گناہ گار ہوگا۔ اگر عورت کو حاجت ہے یا دیگر معاملات کے اندر واجب سے ہٹ کر جو ہے وہ زیادہ چیزیں دی جاتی ہیں تو بالکل دینی چاہیے۔ شوہروں کو فقط یہ مسئلہ سن کر خوش ہو جانا کہ جناب بقیہ چیزیں تو ہم پر لازم نہیں ہیں، یہ غلط ہے کہ بہت ساری چیزیں جو کہ بیوی پر بھی لازم نہیں ہوتی لیکن وہ آپ کی کام کرتی ہے۔ یوں ہی ان معاملات کے اندر بھی آپس کے اندر حسن سلوک کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی والا برتاؤ کرتے ہوئے، گھر کو امن کا گہوارہ بناتے ہوئے ان مسائل میں جو ہے وہ ایک درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے، معتدل درمیانی راستے پر عمل کرتے ہوئے نفقے کے اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر مدنی قاعدہ اور اس کے اسباق، اس کے قواعد اور اجراء کو سمجھنے سیکھنے کے لیے الحمدللہ ہم حاضر ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں، حسب معمول دعا سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سبق نمبر 14 کی آخری 3 لائنیں ہماری رہ گئی تھیں، بقیہ تمام ہی ہم نے تختی مکمل تقریباً کم و بیش پڑھ لی تھی۔ اب یہ جو 3 سطریں 3 لائنیں جو رہ گئی ہیں، اس کے اندر جو ہے اقلاب کا قاعدہ موجود ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی ہم نے لائنیں پڑھی ہیں سبق کی، ان سب میں ادغام کے قواعد موجود تھے۔ ادغام کا قاعدہ کیا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا، اور ادغام کا معنی ہم نے عرض کیا ہے ملانا، 2 حروفوں کو آپس میں ملا دینا۔ جیسے من یقولو کو من یقولو کر دینا، ہے نا، من ورقل کو میو ورقل، یہ ادغام کا قاعدہ ہے۔ اسی طرح اقلاب کا قاعدہ، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر نون ساکن و تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اقلاب یہ قلب سے بنا ہے، قلب بدلنا، دل کو بھی قلب کہتے ہیں، قلب بدلنا۔ اقلاب وہ نون ساکن اور تنوین جس کے بعد با آ گیا تو اس نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دینا،
یہ اقلاب کا قاعدہ کہلاتا ہے۔ آئیے اب اس 3 سطروں کو پڑھتے ہیں اور اقلاب کی ادائیگی بھی سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14 کے من بعدی جو نیچے سے اوپر تیسری لائن ہے وہاں پر آپ شہادت کی انگلی رکھ لیجئے، اس کی ہجے کریں گے۔ میم نون زیر من، با عین زبر با، اب بن جائے گا میم با، صحیح ہے۔ ہجے میں میم نون زیر من نام لیں گے اور پھر جب ہم با عین زبر با پڑھیں گے تو اب اس کو پڑھیں گے میم با، صحیح ہے۔ میم با، دال زیر دی، میم بعدی، میم بعدی۔ اگلا کلمہ میم نون زیر من، با قاف زبر بقو، من بقو، لام زیر لی، من بقلی، ہا الف زبر ہا، من بقلیہا، من بقلیہا۔ آگے حمزہ نون زبر ان، با حمزہ زیر بی، انبی، ہا میم پیش ہم، انبئہم، جھٹکا دیں گے انبئہم۔ آگے لام زبر لا، یا نون پیش یون، لیون، با زبر با، لیوم با، ذال نون زبر ذن، لیومبذن، نون زبر نا، لیومبذن۔ آگے قاف واو زبر قو، لام دو زبر لن، قولا، با زبر با، قولا با۔ اب چونکہ یہ کلمہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا نا، اب ان دونوں کی ہجے الگ الگ کریں گے، قولن کی ہجے الگ کریں گے، بلیغن کی ہجے الگ کریں گے۔ با زبر با، لام یا زیر لی، بلی، عین دو زبر غن، بلیغن، بلیغن۔ اب پورا ملا کر قولا بلیغا۔ آگے خا زبر خا، با یا زیر بی، خبی، را دو زبر رن، خبیرن۔ بصیرن کی ہجے الگ کریں گے،
با زبر با، صاد یا زیر صی، بصی، را دو زبر رن، بصیرا، خبیرا بصیرا. اب یہاں پر بھی وہی قاعدہ اقلاب کا قاعدہ ہوگا، گنہ بھی کریں گے. خبیرا بصیرا. اگلا کلمہ جیم نون زبر جن، نون زبر ن، جن، تا دو زیر تین، جنتن. اب اگلے کلمے کیجئے الگ کریں گے. با زیر بی، را با زبر رب، برب، برب. واو زبر وا، برب وا. تا دو زیر تین، برب و تین. اب پورا کلمہ ایک ساتھ. جنت بربوۃ. آگے کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را. میم دو زیر من، کیا ہو گیا؟ کرامن. آگے ہے با زبر با، را زبر را، بر، را زبر را، برر. تا دو زیر تین، بررتن. کرام بررة، کرام بررة. آگے حا لام زیر حل، لام دو پیش لن، حل. با زیر بی، حل بی. ہا کھڑا زبر ہا، حل بها. ذال الف زبر ذا، حل بهذا، حل بهذا. آخری کلمہ صاد میم پیش صم، میم دو پیش من، صم. با کاف پیش بک، صم بک. اب یہاں پر دو مرتبہ میم ہے نا. پہلی تو میم اصلی جو کہ سم صاد اور میم کے ساتھ والی جو میم ہے، اور دوسری جو نون ساکن و تنوین کے قاعدے کی وجہ سے میم میں بدلا، وہ دونوں میم تو دو مرتبہ ہے. صم بک، میم دو پیش من، صم بکمن.
صم بکم. آپ اپنی آواز خود سنیں. کیا آپ میم کی آواز سن رہے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ. صم بکم. الحمدللہ تختی نمبر 14 ہماری اختتام پذیر ہوئی. اس تختی میں نون ساکن و تنوین کے مزید ہم نے 2 قاعدے سیکھے، اس کا اجرا بھی کیا. آئیے اس پوری تختی کو اب ہم ایک مرتبہ رواں سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ کوئی غلطی وغیرہ ہو تو وہ ہماری دور ہو جائے. انگلی رکھ لیجئے، شہادت کی انگلی رکھ لیجئے، من یقول پہ انگلی رکھ لیجئے. من یقول من ورق الجنة من يوم من ولي من مشهد من مثله من نصير من نطفة من ربك من ربهم من لدنه يكن له كتابا يلقاه رجل يسعى هدى وذكرى وجوه يومئذ برحمة منه سراجا منيرا حطة نغفر لكم شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم نے تلفظ کی درستی کے حوالے سے ایک کلمہ جس کی ادائیگی کی تھی استغفر اللہ، جس میں غین کی ادائیگی کو درست کیا تھا. اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب یہاں پڑھیں گے نغفر لکم حطۃ نغفر لکم خلق نعیدہ محمد رسول اللہ. اب یہاں پر را کو اس طرح نہ پڑھا جائے جیسے محمد. یہ جو را کی تکرار اصلی ہے یعنی بار بار ہونا، یہ غلط ہے. ایک مرتبہ را کو اس طرح محمد رسول اللہ. اللہ کے لام کو پر پڑھیں. محمد رسول اللہ رؤوف رحیم مصدقا لما ويل لكل من بعد من بقلها أنبئهم لينبذن قولا بليغا خبيرا بصيرا جنة بربوة
كرام بررة حل بهذا صم بكم الحمدللہ عز و جل تختی نمبر 14 رواں سے پڑھ کر ایک بار پھر اس کی دہرائی بھی کر لی. کل انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو تختی نمبر 15 کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، اس کی ادائیگی کریں گے. آئیے اب اپنے قرآن پاک کے سبق کی طرف. قرآن پاک کی سورۃ الکافرون کی کل ہم نے ادائیگی کر لی تھی. آج سورۃ النصر اذا جاء، اس سورہ مبارکہ کی آیتوں کی ادائیگی کرنے کی کوشش کریں گے، درستی کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النصر کی پہلی آیت، اور دو کلمات یا ایک کلمہ ہم پڑھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تاکہ آسانی ہو پڑھنے میں. اذا جاء نصر اللہ، اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. نصر اللہ. دیکھیے ادائیگی کچھ اس طریقے سے محسوس ہو رہی ہے. نصر اللہ، نصر اللہ نہیں، نصر اللہ والفتح. والفتح یعنی تا کو پڑھنے کے بعد اس میں ہا کی ادائیگی کو جاری کریں گے، اس کی آواز کو جاری کریں گے. والفتح، فا تا زبر فت پڑھ کے ہا کے لیے سانس کو ظاہر کر دیجئے، نکال دیجئے. والفتح، لیکن وہ بغیر حرکت کے ہو. والفتح یا والفتحی یا والفتحو نہ ہو، کیونکہ ہا ساکن ہے تو صرف ہا کی سانس کو جاری کریں گے. والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح. والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح. آیت نمبر 2. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. أَفْوَاجًا. پوری آیت کریمہ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. أفواجا. اگلی آیت. فسبح بحمد. فسبح بحمد ربك. فسبح بحمد ربك واستغفر. واستغفر. فسبح بحمد ربك
ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا अब इस पूरी सूरह मुबारका को पढ़ते हैं और इसकी अदायगी को दुरुस्त करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا صدق الله العظيم। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें दुरुस्त कुरान पढ़ने में हमारी मदद फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले।
آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں